پوچھو تمہیں کون لگائے؟ غریبوں کی مدد کون کرے؟ بے سہاروں کا سہارا کون بنے؟ ہسپتالوں سے پوچھو مریضوں کی عیادت کون کرے؟ دفتر خانے سے بھوکوں کو مفت کھانا کون کھلائے؟ بلوچ بھائیوں سے پوچھو بلوچستان کو روشن کون کرے؟ اماران کے پہاڑوں سے پوچھو زلزلوں میں مدد کون کرے؟ جاؤ سرپار کر کے سہاراؤں سے پوچھو تمہیں سرسد کو شباب کون کرے؟ بیواؤں سے پوچھو سلائی مشینیں تقسیم کون کرے؟ بے سہاروں سے پوچھو سہارا کون بنے؟ انتہائی مایوس کن اور مشکل دن تھا. ایک طرف امریکہ کی طرف سے ٹرمپ کی دھمکی آئی اور اس کے فوراً بعد پاکستان میں یہ خبریں آنے لگ گئیں کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، جماعت الدعوہ، ان کے چندہ جمع کرنے پہ پابندی ہے، یہ دہشت گرد ہے. اس طرح کی خبریں کل سارا دن چلی آج کے اخبارات میں. تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کام کی توفیق عطا فرمائی. جو حکمران اسلام آباد کے دفاتر میں بیٹھ کے اور امریکہ کی خوشنودی کے لیے، ہندوستان کی دوستی نبھانے کے لیے یہ فیصلے لینے جا رہے ہیں، میں بالکل آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے، وہ پاکستان کے عوام کے حالات سے بے خبر ہے. وہ ان علاقوں کو جانتے ہی نہیں جہاں مشکلات ہیں، جہاں لوگ پانی کے ایک ایک گھونٹ کو ترستے ہیں. عورتیں میلوں سفر کرتی ہیں کہ صرف اپنے بچوں کی حلق میں پانی کا ایک گھونٹ اتار دیں. جہاں اس سردی کے اندر، وہ کشمیر ہو، چترال ہو، گلگت ہو، سکردو ہو، ان علاقوں کے اندر خیموں میں لوگ رہ رہے ہیں. کشمیر کی بات تو یہ کرتے بہت بڑی بات تھی. کشمیر سے جو 35 سال پہلے مہاجرین آئے آج بھی وہ خیموں میں رہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے سارے آپریشن کو کنٹرول کر لیں گے، ہم ان کی ایمبولینس کو تحویل میں لیں گے. یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں. ہمیں خوشی ہوتی یہ ہماری ایمبولینس کو تحویل میں لینے سے پہلے بات کرنے کی بجائے یہ کرتے کہ جو حکومت کے پاس ایمبولینس وہ چلا دیتے. آج پاکستان کے درجنوں نہیں، اس سے زیادہ علاقے جہاں حکومت پاکستان کی کوئی ایمبولینس نہیں ہے. یہ بلوچستان کے اندر جائیں، حکومت نام کی چیز نہیں ہے. اور جو حکمران ہم پہ پابندی کی بات کرتے ہیں، یہ بلوچستان میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر پابندی ہے. یہ ڈرتے ہیں، یہ وہاں پہنچ نہیں سکتے. ان میں کوئی ہے؟ ہمیں کہتے ہیں تم بلوچستان میں کس طرح پہنچتے ہو؟ او بھائیو، ہم بلوچستان میں اپنی جانوں پہ کھیل کے جاتے ہیں. ہم اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں اور جا کے الحمدللہ وہاں کام کیا، اور اس کام کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ دیا. اور کل تک جو پاکستان کے خلاف نفرت لے کے کھڑے تھے، جو علیحدگی پسند کہلاتے تھے، جو پاکستان سے آزادی کی بات کرتے تھے، جہاں پاکستان کو گالی دی جاتی تھی، آج وہ نوجوان پاکستان میں آ چکے ہیں، وہ قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں. انہوں نے بندوقیں گرا کے پاکستان کے پرچم اٹھائے ہیں. یہ جرم ہے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کا کہ جہاں پانی نہیں ملتا تھا آج وہاں کنویں کھودتے، اور کنووں کے ساتھ ساتھ شمسی توانائی سے، سولر ٹیکنالوجی سے ٹیوبویل لگائے. اور جس تھر پارکر میں ایک دانہ گندم نہیں تھا، قحط سے بچے مرتے تھے، پینے کے پانی کو لوگ چھسکتے تھے، کبھی دوائی نہیں دیکھی تھی، آج اس تھر پارکر میں ہاسپٹل بنے، آج اس تھر پارکر میں اسکول کھولے گئے، آج اس تھر پارکر میں پینے کا پانی عام ہوا. اور 15 لاکھ کی آبادی میں 5 لاکھ لوگ وہ ہیں تھر پارکر کے جو فلاح انسانیت کے منصوبوں سے آ کے پانی پیتے ہیں. گھروں میں ہینڈ پمپ لگے، مسجدوں کے اندر سولر آیا، روشنی آئی اندھیروں کے اندر. اور جہاں زراعت کا تصور نہیں تھا، جانور مرتے تھے، گھاس نہیں تھا، آج اس تھر پارکر میں گندم اگتی ہے، اس میں باجرا اگتا ہے، اس میں سبزیاں اگتی ہیں، اس تھر پارکر میں پھول کھلے. یہ ہمارا جرم ہے. اور پاکستان میں 16 لاکھ مریض ہر سال، یہ 2017 کا سال گزرا، 16 لاکھ مریضوں کا مفت علاج ہوا. 250 سے زیادہ میڈیکل سینٹر، 12 ہمارے ہاسپٹل، 300 سے زیادہ ایمبولینس 70 شہروں میں خدمت سر انجام دے رہی ہیں.
اور پاکستان کی حکومت کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ یہ کسی میت کو گھر میں چھوڑ کے آئیں. میں دعویٰ کرتا ہوں، بتائیں یہ کسی زخمی کو ہاسپٹل تو لا سکتے ہیں، ہاسپٹل سے ڈسچارج پیشنٹ کو گھر میں چھوڑ کے آئیں، یہ ان کے پاس نظام نہیں ہے. اگر یہ نظام ہوتا تو پاکستان میں پرائیویٹ ایمبولینس نہیں ہوتی، اور لوگ تو پیسے دے کے ایمبولینس ہائر کرتے ہیں. ہم تو مفت خدمت کر رہے تھے، ہم تو جا کے کھانے کھلا رہے، دسترخوان لگا رہے، مگر ان کو منظور نہیں ہے. اس میو ہاسپٹل میں ابھی چلے جائیں، ایک ایک بیڈ کے اوپر 3 پیشنٹ ہیں. اسی کارڈیالوجی کے ہاسپٹل میں ابھی چلے جائیں، آج اینجیوگرافی کے لیے بندہ داخل ہوتا ہے، 1.5 سال تک اس کی باری نہیں آتی. یہ حکومت پاکستان کے صحت کے منصوبے، پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، پرائیویٹ ہیلتھ سسٹم ہے، اور یہ تو سرکاری اسپتالوں کو پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں. مگر ان کو حکومت پاکستان کی عوام سے غرض نہیں ہے، ان کے اپنے مسئلے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کی تعلیم امریکہ میں ہے، ان کے گھر والوں کا علاج لندن میں ہے، ان کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں. پاکستان کے عوام کا کیا کرنا؟ رات کو 12 بجے میرے گھر کے باہر ایک بچہ گزرتا ہے جو کہتا ہے گرم انڈے خرید لو. وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں گھر میں بیمار ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا. وہ صبح کو اٹھتا ہے، کسی پنکچر والی دکان پہ جاتا ہے، وہ دانے بھونتا ہے، وہ کچرے سے رزق تلاش کرتا ہے، وہ روڑی چن کے گزارا کرتے ہیں. یہ کون سی آئیڈیل اسٹیٹ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم فلاح انسانیت کو تحویل میں لے لیں گے اور پہلے یہ انڈے بیچتے بچوں کو سنبھالو، یہ خراب کی دکانوں پہ کھڑے ہوئے بچوں کو سنبھالو، اور یہ اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرنے والے مزدور بچوں کو سنبھالو، اور بیوہ عورتیں جو اس سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتی، پہلے ان کو سنبھال لو، پھر فلاح انسانیت کو سنبھال لینا. فلاح انسانیت کو ان کو سنبھالے ہوئے یہ دعائیں لیتے لوگوں کی. اور پورے چترال میں تمہارے پاس ایک CT اسکین مشین نہیں ہے، اور پورے زیارت میں تمہارے پاس ایک ایکس رے کی مشین نہیں ہے. میں دعووں سے کہتا ہوں، اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بیان دینے الگ بات ہے، ہندوستان کی دوستی نبھانی الگ بات ہے. تمہارے پاس انفراسٹرکچر کیا ہے؟ تمہارے پاس سسٹم کیا ہے؟ اور 46,000 اسکول ہیں پورے ملک کے اندر، جو بظاہر بلڈنگیں موجود ہیں ان میں استاد موجود نہیں ہے. ہزاروں اسکول تم نے سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں ٹھیکے پہ دے دیے. میں نام نہیں لیتا، تم جانتے ہو حکومتوں تم نے کن کو ٹھیکے پہ دیے. ایک ڈاکٹر 6 ہاسپٹلس کو سنبھالتا ہے، ایک دن میں 1 اور 5 دن ڈسپینسر چلتے ہیں. یہ تمہارے سرکاری اسپتالوں کے حال ہے. تو اس کیفیت میں جب وہ لوگ کام کریں، زلزلے آ جائیں تو پہلے کون پہنچے؟ سیلاب میں لوگ ڈوبے تو پہلے کون پہنچے؟ یہ جرم ہے ہمارے کہ ہم ڈوبتے لوگوں کو نکالیں. کانپتی زمین پہ جب لوگ بھاگتے ہو تو ہم لوگوں کی مدد کو پہنچے. ہم میتیں اٹھا کے ان کو غسل دے کے دفن کریں، ہم مریضوں کی عیادت کریں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں. یہ جرم ہے. اور اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم میرے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ کرو. یہ جرم ہے، اگر یہ گناہ ہے، اور یہ ہم گناہ نہیں، یہ تو میرے نبی کی سیرت ہے، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. تم لاکھ چاہو تم پابندیاں نہیں لگا سکتے. یہ اللہ کا دین ہے، یہ حقوق العباد ہے، ہم بجا لاتے رہیں گے. باقی رہی تم چندہ اکٹھا نہیں کرنے دو گے، اور چندہ اکٹھا کرنے والے یہی لوگ ہیں. ہم کون سے پہلے جا کے فیکٹریوں سے پیسے لیتے تھے، بڑے بڑے مل آنروں سے پیسے لیتے تھے. ہم تو ایک ایک مٹھی گندم جمع کرتے ہیں. ہم تو 10-10, 5-5 روپے مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے جمع کرتے ہیں. ہم تو صدقے خیرات دیتے ہیں. اللہ کی توفیق سے وہ لوگ دیں گے. زکات دینا فرض ہے، اور لوگ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میرا ابا فوت ہو گیا، ایک اس کے نام پہ کنواں بنا دو. لوگ اپنے ماں باپ کے بخشش کے لیے تھرپاٹ کر میں کنواں کھودتے. ہم نے تو سیاسی کام نہیں کیے، ہم نے یہ دین سمجھ کے کیا، اور کرتے رہیں گے. اور سیاسی کام وہ ہوتے ہیں جب کیمرے آتے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے، جب کیمرے چلے جاتے ہیں خدمت کرتے کام. ہمیں یاد ہے 2005 کے زلزلے میں سب سے بڑی رکاوٹ حکمران تھے، کیونکہ حکمرانوں نے آنا ہے، کوئی موو نہیں کر سکتا، کوئی میڈیکل کیمپ نہیں لگ سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور مگر انشاءاللہ چترال کے پہاڑوں سے لے کے چمن کی زمینوں تک، گوادر سے لے کے گلگت تک، تھرپارکر سے لے کے وزیرستان اور پورے پاکستان سے پوچھنا، کبھی مذہب کا نہیں پوچھا، کبھی کسی کی سیاسی وابستگی کا نہیں پوچھا، کبھی کسی کی رنگ نسل کا نہیں پوچھا، اور انسانیت کے حوالے سے خدمت کی ہے. مسلمانوں کی خدمت کی کہ تھرپارکر کے ہندوؤں کی؟ جائیں آج تھرپارکر میں جا کے دیکھیں، جتنے مسلمان ہیں اتنے ہندو ہیں. اور جہاں مسلمانوں کے گوٹھوں میں کنویں ہوں گے، ایسے کنویں کن کے پاس ہوں گے؟
हिंदुओं के कोठों में कुएं बने हैं और उनको राशन मिला है, और हमारे स्कूलों के अंदर थरपारकर में हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं ये इंसानियत के लोग हैं। कभी किसी के मजहब की बात नहीं की, कभी किसी के फिरके की बात नहीं की। पाकिस्तान को मुत्तहिद किया है, पाकिस्तान को मुस्तहकम किया है, और जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, मेरी बात समझने वाले समझते हैं, चतराल गिलगित से लेकर थरपारकर बलोचिस्तान तक आज इस खिदमत की वजह से उनको इस देश से निकाल दिया। और क्यों अमरीकी परेशान है? 2005 में परेशान थे जब इन्होंने जमातुल दावा का काम देखा, पहाड़ों पे जाके जमातुल दावा पे पाबंदी लगा दी और लगा दी पाबंदी, और अल्लाह का शुक्र है 13 साल के बाद ये जमातुल दावा पहले से ज्यादा खड़ी है। और 2010 में इन्होंने फलाह इंसानियत का काम सैलाबों में देखा, चीखते गए, जाके पाबंदी लगाई, मुझ पे पाबंदी लगाई फलाह इंसानियत पे, और हर आने वाला दिन पहले से ज्यादा बेहतर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अमरीकियों तुम और पाबंदियां लगवा लो, अल्लाह ताला तरक्की पहले से ज्यादा देगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये काम जमीन से नहीं चलता, ये तायद और हमायत कहां से आती है? अल्लाह के आसमान से आती है। इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं, करते चले जाएंगे।